अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सेनेट से अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने आज अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। और गिलानी साहब ने इस्तीफा क्यों दिया है, वजूहात क्या बताई हैं, इस हवाले से बताऊंगा। सेनेट में एक्चुअली बड़ा ड्रामा चल रहा है अपोजिशन और हुकूमत का। एक मिली भगत जिसको कहें कि गिलानी साहब को जिस तरह अपोजिशन लीडर बनाया गया था हुकूमती वोटों के साथ, हुकूमत के आशीर्वाद के साथ वो वज़ीर आज़म बने, अपोजिशन लीडर बने थे, तो उन्होंने हुकूमत को फिर वो अपना कर्जा भी चुका दिया। आज यानी जुम्मे को एक बिल मंजूर हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक, जिसमें स्टेट बैंक को IMF के मातहत, आलमी इदारे के मातहत कर दिया गया है। तो इस बिल की अपोजिशन मुखालफत कर रही थी। कौमी असम्बली में तो चले, जॉइंट कौमी असम्बली में क्योंकि अपोजिशन की अक्सरियत थी, हुकूमत की अक्सरियत थी, तो कौमी असम्बली से तो मंजूर हुकूमत ने करवा लिया था। लेकिन समझा ये जा रहा था कि सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है तो सेनेट से ये बिल मंजूर नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन ने हुकूमत की सहूलतकारी की है। आज गिलानी ने क्या कहा है वो भी मैं आज का भी सेनेट का हाल हवाल दूंगा। सेनेट इजलास हुआ है आज भी, और हुकूमत क्या कह रही है, हुकूमती मेंबरान क्या कह रहे हैं कि अपोजिशन ने किस तरह हमें फैसिलिटेट किया। स्पेशली यूसुफ रजा गिलानी का नाम लिया जा रहा है। और जुम्मे को क्या हुआ था, जुमे को जब ये बिल मंजूर हुआ तो बिल पेश करने के लिए एक तो हुकूमत का कोई बंदा तैयार नहीं था। वजीर ख़जाना आए शौकत तरीन, और उन्होंने ये बिल पेश किया। लेकिन बिल जब पेश हुआ तो हुकूमत के पास इतने बंदे नहीं थे। हुकूमत ने, एक खातून थी, वो बीमार थी, उनको वेंटिलेटर पर, व्हील चेयर पर उनको ऑक्सीजन मास्क जो है वो चढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन लगी हुई है। डॉक्टर्स की टीम, स्टाफ, अमला, तिबी माहिरीन की, वो भी साथ आए हैं सेनेट के इजलास में हुकूमत की एक खातून रुकन के साथ, और व्हील चेयर पर उनको लेकर आए हैं। यानी इतनी शदीद बीमार थी, वो व्हील चेयर पर लाई गई हैं। ऑक्सीजन मास्क उनको पहना हुआ है, ऑक्सीजन लगी हुई है, यानी वेंटिलेटर से उठा के लाए हैं। तो इस तरह हुकूमत ने तादाद पूरी करना चाहिए थी, लेकिन हुकूमत के पास फिर भी तादाद पूरी नहीं थी। अपोजिशन के 44 बंदे थे और हुकूमत के 43 बंदे थे जब बिल पेश हो रहा था। तो हुआ क्या, अपोजिशन ने बड़ी सहूलतकारी की है हुकूमत को वोट ये बिल मंजूर करवाने में। मैं आपको वो नाम भी सुनाऊंगा पढ़कर, जो लोग जिन्होंने हुकूमत को सहूलतकारी की है, यानी गैर हाज़िर रहे हैं। दो मेंबरान ऐसे थे जो, एक ने तो हुकूमत को वोट दे दिया, दिलावर खान ने। हुकूमत के 42 थे, सॉरी, हुकूमत के 42 मेंबरान थे, अपोजिशन के 44 मेंबरान थे। तो एक मेंबर अपोजिशन का जो है, बहरहाल अपोजिशन का, वो गायब हो गया। उमर फारूक कांसी है, ANP का रुकन। ये क्योंकि चेयरमैन सेनेट ने भी सहूलतकारी की, चेयरमैन सेनेट ने भी वोट डाला। बहरहाल हुकूमत के पास बंदे कम थे, 43 फिर बराबर कर दिए गए। किस तरह, यानी हुकूमत के पास फ़र्ज़ करें 42 भी नहीं थे, शायद 41 थे, क्योंकि एक चेयरमैन सेनेट का भी वोट गया है ना। टोटल वोट पड़े हैं हुकूमत को 43, और अपोजिशन के बंदे ज़्यादा थे, तो अपोजिशन का एक बंदा गायब हो गया, उमर फारूक कांसी, ANP का रुकन, और एक दिलावर खान, जिन्होंने, वो अपोजिशन में बैठते हैं, आज़ाद मेंबर हैं, लेकिन वो यूसुफ रजा गिलानी के वोटर हैं। उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया था अपोजिशन लीडर के लिए कि भाई हम अपोजिशन में हैं, इसीलिए हम भी वोट कर रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी को, तो हम हुकूमत के नहीं हैं। उस वक़्त ये दिलावर खान ने कहा था। अब दिलावर खान ने हुकूमत को वोट दे दिया, और आज उन्होंने कहा कि जी हम तो पीपल्स पार्टी में कभी थे ही नहीं। कौन कह रहा है कि हम पीपल्स पार्टी में थे? हम तो आज़ाद ग्रुप थे, हमारा एक इंडिपेंडेंट आज़ाद अपना ग्रुप है, हम अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करते हैं, कोई दबाव नहीं होता, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कर रहे हैं।
لیکن یوسف رضا گیلانی کے ووٹر ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے. انہوں نے ووٹ دیا تھا دلاور خان گروپ نے، جو آپ کو یاد ہوگا، جس پہ میں نے بھی بہت سارے ویلاگ کیے تھے کہ یہ بی اے پی کے ارکان سے ووٹ لے کر انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے یوسف رضا گیلانی کو. تو انہوں نے پھر جمعے کو حکومت کو ووٹ دے دیا، اسٹیٹ بینک کے بل کے حق میں ووٹ دے دیا دلاور خان نے. اپوزیشن لیڈر کو ووٹ بھی دے رہے ہیں، حکومت کو ووٹ بھی دے رہے ہیں. یہ کیسی اپوزیشن کر رہے ہیں دلاور خان صاحب. اور دوسرا یہ کہ اے این پی کا ممبر عمر فاروق کانسی کیسے غائب ہو گیا. وہ اس طرح ہوا کہ جب ممبر زیادہ تھے اپوزیشن کے تو چیئرمین سینٹ نے اجلاس میں وقفہ کر دیا آدھے پونے گھنٹے کا، کہ اجلاس کو وقفہ دیتے ہیں. وقفے کے بعد جو عمر فاروق تھے وہ آئے ہی نہیں، وہ غائب ہو گئے. اور پھر گنتی کرائی گئی تو گنتی میں ایک ووٹ کم پڑ رہا تھا، یعنی حکومت کے پھر بھی 42 بن رہے تھے. تو یعنی دلاور خان کے گروپ نے بھی، دلاور خان نے بھی ووٹ دے دیا. اس کے باوجود حکومت کے 43 نہیں ہو رہے تھے، اپوزیشن کے 44 تھے، فرض کریں 45 تھے، اور 45 میں سے ایک دلاور خان چلا گیا اپوزیشن میں، حکومت میں. انہوں نے حکومت کو ووٹ دے دیا، اور ایک عمر فاروق کانسی غائب ہو گیا تو اپوزیشن کے رہ گئے 43. تو پھر بھی حکومت کے 42 بن رہے تھے. تو چیئرمین سینٹ نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا حکومت کے حق میں. حالانکہ چیئرمین سینٹ کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنا چاہیے تھا. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ چیئرمین سینٹ ووٹ کاسٹ کریں. وہ کچھ ایسے ایشوز ہیں، قانون سازی پہ نہیں ہے چیئرمین سینٹ کا ووٹ. کچھ ایسے الیکشن کے حوالے سے ووٹ ہیں، معاملات ہیں جن میں چیئرمین سے اگر برابر ہو جائیں ووٹ تو چیئرمین سینٹ کو ووٹ کاسٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح حکومت کو چیئرمین سینٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا، اجلاس ملتوی کر کے بھی. اور اپوزیشن کے ممبران نے بھی خود بھی حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا. بڑی خبر اس میں یہ بھی ہے کہ یوسف رضا گیلانی اس دن خود بھی نہیں آئے، اور ان کے بہت سارے اور بھی اپوزیشن کے ممبران ہیں وہ بھی نہیں آئے. تو یوسف رضا گیلانی پر بڑی تنقید ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی نے بھی کوئی ٹویٹ کیا تھا، شکریہ ادا کیا تھا کہ ملتان کے اپوزیشن لیڈر نے فیسیلیٹیٹ کیا، ہمیں بڑی مدد فراہم کی ہے سینٹ میں بل منظور کرانے میں. تو آج وسیم شہزاد جو ہیں قائد ایوان، یعنی پی ٹی آئی کے ممبر جو ہیں قائد ایوان ہیں، انہوں نے خود کہا ہے گیلانی صاحب کی موجودگی میں کہ یوسف رضا گیلانی کے ہم شکر گزار ہیں قائد حزب اختلاف کے، کہ انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، ہمیں ریلیف دلوایا اور ہماری مدد کی غائب رہ کر، کہ اس دن وہ نہیں آئے. اور ان کے ساتھ جو ممبران اس دن اپوزیشن کے غائب رہے ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. انہوں نے ہمیں سہولت کاری کی اور ہمیں بل منظور کرانے میں مدد فراہم کی. اور جن لوگوں نے اپوزیشن کے لوگوں نے ووٹ دیا بل کے حق میں، یعنی دلاور خان وغیرہ، تو ان کے بھی شکر گزار ہیں. یار سینٹ میں وسیم شہزاد قائد ایوان خود شکریہ ادا کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کا ان کی موجودگی میں، اور گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے. تو میں اس دن مجھے یہ نہیں پتا تھا، میرے آفس کو فون تو آیا تھا سینٹ اجلاس کا، لیکن اس بل کے حوالے سے نہیں بتایا گیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا بل بھی کوئی لایا جائے گا، اور مجھے علم میں نہیں تھا. میرے اوپر الزامات خامخواہ لگائے گئے ہیں کہ میں نے حکومت کی سہولت کاری کی ہے، تو میرے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں. تو میں اسی لیے احتجاجاً مستعفی ہوا ہوں کہ بھئی ایسا بڑا الزام، اتنا بڑا الزام میرے اوپر لگایا جا رہا ہے، تو میں اس سے بہتر ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا یہ عہدہ چھوڑ دوں. اور استعفیٰ بھی کیسے دیا ہے؟ استعفیٰ بھی دیا ہے اپنی پارٹی کی قیادت کو، یعنی بلاول بھٹو زرداری کو استعفیٰ بھیجا ہے. جبکہ استعفیٰ اگر دینا ہے تو وہ چیئرمین سینٹ کو دینا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن چیئرمین سینٹ کرتا ہے، سینٹ سیکریٹریٹ سے ہوتا ہے. وہ بلاول بھٹو زرداری نوٹیفیکیشن نہیں کرتے کہ میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر رہا ہوں سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو، ایسا نہیں ہوتا. گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن بطور اپوزیشن لیڈر وہ کیا ہے چیئرمین سینٹ نے. تو استعفیٰ اگر دینا ہے گیلانی صاحب نے تو وہ چیئرمین سینٹ کو دے نا.
بلاول صاحب کو دینے کا کیا تک بنتی ہے؟ تو یہ استعفے کا بھی گیلانی صاحب نے ڈرامہ ہی کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب اعظم نذیر تارڑ بنے اپوزیشن لیڈر بنیں گے، لیکن مجھے ایسا کوئی جلدی نظر نہیں آ رہی۔ گیلانی صاحب استعفیٰ واپس لیں گے، وہ یہ ہوگا ڈرامہ یہ ہوگا کہ جی پارٹی قیادت نے جی منظور نہیں کیا بلاول صاحب نے، اور بلاول صاحب نے کام جاری رکھنے کو کہا ہے، ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ کام جاری رکھیں، اسی لیے میں مستعفی نہیں ہوا۔ بھائی استعفیٰ دینا ہے دینا ہے صادق سنجرانی کو، چیئرمین سینٹ کو، گیلانی صاحب، لیکن یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ پیپلز پارٹی میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن برا لگ رہا ہے، وہ مناسب نہیں ہے، چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے پیپلز پارٹی۔ تو پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے اندر خانہ، اور گیلانی صاحب کو جس طرح احسان کیا گیا تھا حکومت نے ووٹ دلوا کے، بی اے پی کے ووٹ صادق سنجرانی کی پارٹی کے اور یہ دلاور خان گروپ کے یہ دلوا کے اپوزیشن لیڈر بنوایا، اسی طرح اس کا جو احسان ہے اس کا بدلہ ظاہر چکانا تھا گیلانی صاحب نے، وہ اس میں اسٹیٹ بینک کے بل منظور کرانے میں سہولت کاری کر کے چکا دیا۔ اپوزیشن کے باقی جو ممبران جو غائب تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اپوزیشن کے 8 ممبران غائب تھے اس دن، اور حکومت کے بھی 4 نہیں تھے۔ اپوزیشن کے ایک تو گیلانی صاحب، دوسرے شفیق ترین ہیں، اور تیسری نزہت صادق ہیں، چوتھے طلحہ محمود ہیں، پانچویں مشاہد حسین سید ہیں، چھٹی نسیمہ احسان ہیں، ساتویں قاسم رانجھو ہیں، اور سکندر مہندرو 8ویں۔ یہ اس میں نون لیگ کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، جے یو آئی کے بھی ہیں، تمام اپوزیشن جماعتوں کے ہیں۔ یہ 8 ممبران اس دن بل منظور ہونے کے دن اپوزیشن لیڈر سمیت غائب رہے ایوان سے۔ حکومت کے 4 ممبران نہیں تھے، ہلال الرحمان، ہدایت اللہ، خالدہ عتیب اور فیصل سبزواری ایم کیو ایم کے جو ہیں، یہ ممبران نہیں تھے۔ اس دن اپوزیشن نے شور بور مچایا، احتجاج کیا، ایجنڈے کی کاپیاں، یہ بل کی کاپیاں پھاڑی پھینک دیں، نعرے بازی کی، چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ یہ سارا کچھ ڈرامہ ہی ہے۔ اپوزیشن اندر خانہ، اپوزیشن کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، وہ حکومت کے ساتھ مکمل طور پر ملی ہوئی ہے، لیکن یہ جس طرح باقی ممبران جو غائب رہے ہیں اپوزیشن کے باقی جماعتوں کے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے پورا سارا سینٹ میں یہ ساری انڈر اسٹینڈنگ چل رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کہ جی بل منظور کرانا ہے۔ باہر صرف عوام کو دکھانے کے لیے ایک دکھاوا کیا جا رہا ہے، شور شرابہ اور احتجاج کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے، لیکن سینٹ میں اپوزیشن نے حکومت کی مکمل سہولت کاری کی ہے، اور آج بھی بڑا اس پہ شور ہوا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا، وسیم شہزاد قائد ایوان شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور پھر اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، گیلانی صاحب پھر چیئرمین سینٹ پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اس دن بھی جمعے کو بھی چیئرمین سینٹ پر تنقید ہوئی تھی، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور جو فاروق چنائک ہیں، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ بل 1 مہینے کے لیے مؤخر کر دیں، رولنگ دے دیں کہ 1 مہینہ یہ بل جو ہے ایجنڈے پر نہیں لایا جائے گا، اس پر بات کی جائے اپوزیشن کے ساتھ، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد اس پر متفقہ ایک بل لایا جائے جس میں اپوزیشن کے جو ریزرویشن ہے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنے کے حوالے سے وہ دور کیے جائیں، اس کے بعد بل لایا جائے۔ لیکن چیئرمین سینٹ نے نہیں سنی، اور انہوں نے پھر الٹا اپنا ووٹ بھی حکومت کو دے دیا، جس پر آج گیلانی صاحب نے ان کو بھی گلہ شکوہ کیا ہے کہ جی میں نے سہولت کاری نہیں کی، چیئرمین صاحب آپ نے سہولت کاری کی ہے، آپ نے جانبدار رول پلے کیا ہے، حکومت کی سائیڈ لی ہے، حکومت کو ووٹ دیا ہے، آپ نے اجلاس مؤخر کیا، اس دوران اپوزیشن کا ایک بندہ بھی غائب ہو گیا، تو یہ سارا کچھ آپ کا کیا دھرا ہے، یہ ہمارے اوپر الزام نہیں بنتا اپوزیشن لیڈر کے اوپر، یہ چیئرمین سینٹ پر الزام بنتا ہے۔ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے آج اپنا ملبہ جو ہے الزامات اپنے گلے سے ڈال کر، جو الزامات کا جو ہیں وہ اپنا ملبہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی پر ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اپوزیشن میڈیا یہ جو دیکھنے والا تھا،
जो समझ रहा है चीज़ों को वो समझ सकता है। वो ये कह रहा है कि गिलानी साहब ने, खुद हुकूमत कह रही है कि गिलानी साहब ने हमें सहूलतकारी की है, तो क्यों नहीं आए गिलानी साहब। कुछ कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग, जी आधी रात को एजेंडा जारी किया गया था, पता ही नहीं चला हमें। और गिलानी साहब भी ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता था कि एजेंडे में स्टेट बैंक का भी बिल है, अगर पता होता तो मैं कब ये मंजूर न कराने देता, मैं आता, वगैरह वगैरह। लेकिन आज इस्तीफ़ा दिया है, वो भी एक ड्रामा ही मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस्तीफ़ा देना होता तो वो चेयरमैन सेनेट को डायरेक्ट भेज देते, न कि पार्टी क़यादत को भेज देते। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।